ایک زمانے میں شملہ کے ہلچل سے بھرے قصبے میں علی نام کا ایک نوجوان اور باصلاحیت فنکار رہتا تھا۔ علی اپنے واضح تخیل اور مصوری کے شوق کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس نے اپنے اٹاری اسٹوڈیو میں لاتعداد گھنٹے گزارے، اپنے خوابوں کے رنگ کو کینوس پر زندہ کیا۔ ایک بدقسمت دن، ایک پرانے آرٹ سپلائی سٹور میں گھومتے پھرتے، علی کونے میں چھپے ایک خاک آلود پینٹ برش سے ٹھوکر کھا گیا۔ یہ ایک دوسری دنیا کی چمک کے ساتھ چمک رہا تھا، اسے قریب سے اشارہ کیا۔ حیرت زدہ ہو کر علی نے اسے احتیاط سے اٹھایا اور اپنے جسم میں توانائی کا ایک جھٹکا محسوس کیا۔ اسے بہت کم معلوم تھا کہ اس پینٹ برش میں کوئی جادوئی راز ہے۔ اپنی دریافت سے پرجوش، علی نے برش کو چمکتے ہوئے نیلے رنگ کے برتن میں ڈبو دیا اور ایک سادہ سا سمندری منظر پینٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی حیرت میں اس کے کینوس پر لہریں پھڑپھڑا کر ٹکرا گئیں، جیسے اس نے سمندر کی طاقت کو ہی طلب کر لیا ہو۔ علی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ پینٹ برش اس کی تخلیقات کو زندہ کر سکتا ہے۔ تجسس سے بھرے دل اور امکانات سے بھرے دماغ کے ساتھ، علی نے اپنی نئی طاقت کو خوشی پھیلانے اور دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ذمہ دار اور خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ اس کی تخلیقات دوسروں کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ علی نے قصبے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، ایسے علاقوں کی تلاش میں جو اس کے تخلیقی رابطے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس نے شہر کے سرمئی کونوں میں رنگ برنگے پھول پینٹ کیے، راہگیروں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دیں۔ اس نے مقامی یتیم خانے کی دیواروں کو جاندار دیواروں سے آراستہ کیا، جس سے بچوں کے لیے ایک متحرک اور متاثر کن ماحول پیدا ہوا۔ جیسے ہی علی کی جادوئی پینٹنگز کی خبر پھیلی، زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ان کی فنکاری کی تلاش کی، لیکن ہر ایک کی نیت اچھی نہیں تھی۔ مسٹر شہباز نامی ایک لالچی تاجر نے علی سے رابطہ کیا اور اسے اپنی ذاتی خواہشات کے لیے پینٹ برش استعمال کرنے کے لیے ایک بڑی رقم کی پیشکش کی۔ دولت اور پہچان کے لالچ میں آ کر علی نے اپنے ضمیر سے کشتی لڑی۔ اس نے اپنے اختیارات کے غلط استعمال کے نتائج پر غور کیا۔ گہرائی میں، وہ جانتا تھا کہ حقیقی خوشی اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو اچھے کے لیے استعمال کرنے سے حاصل ہوتی ہے، نہ کہ مادی فوائد سے۔ اپنے والدین سے سیکھے ہوئے قیمتی اسباق کو یاد کرتے ہوئے، علی نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے مسٹر شہباز کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کا پینٹ برش خوشی اور مثبتیت لانے کا تحفہ تھا، نہ کہ خود غرضانہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ بے خوف، مسٹر شہباز نے اپنے اختیارات پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش میں پینٹ برش چرانے کا سہارا لیا۔ علی تباہ ہو گیا، لیکن اس نے اپنی روح کو کچلنے سے انکار کر دیا۔ اپنے وفادار دوستوں کی مدد سے، اس نے پینٹ برش کو بازیافت کرنے اور شملہ میں ہم آہنگی بحال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک ساتھ، انہوں نے مسٹر شہباز سے ان کی عظیم الشان حویلی میں سامنا کیا، جہاں چوری شدہ پینٹ برش اچھوت پڑا تھا۔ علی نے محسوس کیا کہ جادوئی برش کے محافظ کے طور پر اس کی ذمہ داری اسے غلط ہاتھوں میں جانے سے بچانا ہے۔ ہمت اور تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ، علی نے ایک شاندار قوس قزح پینٹ کی جو حویلی کے اوپر محراب بن کر کمرے کو متحرک رنگوں سے بھر دیتی ہے۔ رنگ چمکتے اور گھومتے ہیں، جناب شہباز کو مسحور کرتے ہیں اور انہیں اس خوبصورتی کی یاد دلاتے ہیں جو رحم اور شفقت میں پنہا ہے۔ علی کی تخلیق کی خوبصورتی سے متاثر، جناب شہباز نے دل کی تبدیلی کا تجربہ کیا۔ اس نے اپنے لالچ کے لیے معافی مانگی اور پینٹ برش واپس کر دیا، اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کی بہتری کے لیے استعمال کرنے کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ اس دن کے بعد سے، علی نے غیر معمولی پینٹنگز بنانے کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن وہ اپنے جادوئی پینٹ برش کے ساتھ آنے والی ذمہ داری کو ہمیشہ یاد رکھتے رہے۔ اس نے اپنے تحفے کا استعمال شملہ کے لوگوں کے لیے خوشی، اتحاد اور تحریک لانے کے لیے کیا، اور اس طرح علی اور اس کے جادوئی پینٹ برش کی کہانی شملہ میں ایک پسندیدہ افسانہ بن گئی، جس نے نسلوں کو اپنی صلاحیتوں کو دانش مندی سے استعمال کرنے اور ان کی تخلیق کردہ خوبصورتی کے ذریعے خوشی پھیلانے کی ترغیب دی۔